سے بہت بڑے دہشت گرد اور آتنکوادی پارٹی سے اگر ہم بنگال کو بچا لیے اپنے آپ کو، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تھوڑا بہت نقصان کر دینا، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، آپ کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا ووٹ کٹنے نہ پائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا اتحاد رہے۔ آپ اس سے پہلے میٹنگیں کر لیجئے، آپ اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے، اور آپ ایک مائنڈ بنا لیجئے کہ ہمارے لیے اس وقت بنگال میں کیا چیز بہتر ہے اور کون بہتر ہے۔ اپنے مائنڈ کو بنا لیجئے۔ بس میں بنگال کا نہیں ہوں، ویسے بھی انڈیا ٹی وی والا میرے ہاتھ دھو کے نہیں، نہا دھو کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، جلسے میں پروگرام کر رہے ہیں یہاں، اور وہ دلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ممتا دیدی پیسہ دیتی ہے مولانا جرجیز کو، حالانکہ ہم کبھی ملے بھی نہیں اس بیچاری سے۔ تو لگتا ہے کہ کرونا دور بھاگ جاتا ہے۔ بہرحال آپ ایک خوشگوار ماحول میں جی رہے ہیں، یہ بنگال والوں کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے کہ اس وقت آپ جس سرکار کے سائے میں جی رہے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین آنے والے الیکشن کے اندر بھی ہمارے اس بنگال کو شر پسند، فتنہ پرور اور خون کی ندیاں بہا دینے والی سرکار سے ہمارے بنگال کی حفاظت فرمائے۔ یہ آپ لوگوں کے اوپر ڈیپینڈ ہے۔ آپ کو شاید معلوم نہ ہو، آپ کے اس بنگال کو بھی گجرات بنانے کی سازش دلی میں ہو رہی ہے۔ اس وقت دعا کیجیے۔ ایک صاحب بنگال کا دورہ کر کے ابھی شاید دلی پہنچے ہوں گے، پورا علاقے کا ماحول خراب کر گئے ہیں، اور بول کے گئے ہیں کہ اس مرتبہ ہماری 200 سے زیادہ سیٹیں آئیں گی۔ ہاں، ان کو شاید عوام سے زیادہ EVM پہ بھروسہ ہے، مشین پہ بھروسہ ہے، اپنی بات پہ بھروسہ ہے، اور جو بہار میں انہوں نے ننگا ناچ ناچا ہے اسی ننگے ناچ پہ ان کو بھروسہ ہے۔ لیکن بنگال والوں، تمہیں یہ ثابت کر دینا ہے کہ یہ بہار نہیں ہے، یہ بنگال ہے، یہ گجرات نہیں ہے، یہ بنگال ہے۔ ساتھ میں ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں کہ اس وقت آپ جس کشتی پہ سوار ہیں، ایسے دو راہے پر آپ ہیں کہ جہاں آپ کو دوسروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ایک سڑک خراب ہو تو آپ چاہے جتنا اچھا جوتا پہن لیں، خراب جوتا بھی اگر آپ پہن لیں اور راستہ کنکریلا ہو، پتھر والا ہو، تب بھی آپ خراب جوتا پہن کر اس کنکریلی اور پتھر والے راستے سے گزر سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی کنکر یا پتھر آپ کے جوتے کے اندر آ جائے تو راستہ چاہے جتنا اچھا ہو، لیکن آپ کے پیروں میں جوتے کے اندر کا وہ کنکر، وہ پتھر، وہ راستہ آپ کو طے نہیں کرنے دے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ہمیں دوسروں سے زیادہ اپنوں سے نقصان کا خطرہ ہے، غیروں سے کم کا۔ میرا اشارہ کہاں ہے وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایک چیز اور، اس وقت بڑا نقصان کیا ہے اور چھوٹا نقصان کیا ہے، یہ آپ کو سوچنا ہے۔ چاہے جتنی ہمدردی ہے ہمارے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں کسی کو، لیکن اگر چھوٹے نقصان سے کو بچانے کے لیے اگر ہم ایک بڑا نقصان کر گئے تو آنے والی تاریخ، اتہاس ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس وقت ہماری کمپٹی پر پسٹل اور بندوق رکھی ہوئی ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا ہاتھ کٹاؤ، یہ ہاتھ مجھے دو، نہیں تو ہم جان سے مار دیں گے۔ یہ پوزیشن ہے ہماری۔ اب ہاتھ بھی ہمیں پیارا ہے اور جان بھی ہمیں پیاری ہے،
لیکن عقل مندی یہ ہے کہ چھوٹا نقصان کر کے اگر بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں، ہاتھ کٹا دیں اور جان بچا لیں، تو یہ بہت بڑی عقل مندی کا کام ہوگا۔ لیکن ہاتھ بچانے کے چکر میں کہیں ہم جان بھی دے بیٹھیں اور ہاتھ بھی نہ بچے اور جان بھی نہ بچے اور پسٹل ہمیں مار دی جائے، گولی ہمیں مار دی جائے، تو آنے والا اتہاس ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے، چھوٹا نقصان کر دینا لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اور بڑا نقصان یہ ہے کہ بنگال کے اندر مافیا لوگ، ڈان لوگ، خون کی ندیاں بہانے والے لوگ بنگال کی سرزمین پر نہ جائیں۔ اس سلسلے میں اگر تھوڑا بہت نقصان آپ کو کرنا پڑے اپنا تو کر دینا، لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ کی بیوی کی ڈیلیوری ہو رہی ہے اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ میں بچے کو یا ماں کو، دونوں میں سے کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، بس اب آپ بتائیے کہ بچے کو بچاؤں یا ماں کو۔ لیکن بچے کا بچانا اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے جتنا اس کی ماں کو بچانا فائدہ مند ہے۔ اس لیے اگر بچے کا نقصان کر کے ماں کو بچایا جا سکتا ہے تو بچے کا نقصان کر دیجئے اور ماں کو بچا لیجئے۔ یہی شریعت کہتی ہے، یہی دین کہتا ہے، یہی اسلام کہتا ہے۔ اگر اپنے چند لوگوں کو کھو کر اگر ہم بہت بڑے فتنے سے، بہت بڑے دہشت گرد اور آتنکوادی پارٹی سے اگر ہم بنگال کو بچا لیے اپنے آپ کو، تو آپ سمجھ لو کہ آپ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تھوڑا بہت نقصان کر دینا لیکن بڑے نقصان سے اپنے آپ کو بچا لینا۔ اس وقت اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے، آپ کے متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا ووٹ کٹنے نہ پائے، ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ کا اتحاد رہے۔ آپ اس سے پہلے میٹنگیں کر لیجئے، آپ اس سے پہلے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور آپ ایک مائنڈ بنا لیجئے کہ ہمارے لیے اس وقت بنگال میں کیا چیز بہتر ہے اور کون بہتر ہے۔ اپنے مائنڈ کو بنا لیجئے۔ بس میں بنگال کا نہیں ہوں، ویسے بھی انڈیا ٹی وی والا میرے ہاتھ دھو کے نہیں، نہا دھو کے میرے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم تقریر کر رہے ہیں، جلسے میں پروگرام کر رہے ہیں یہاں، اور وہ دلی میں بیٹھ کے کہتا ہے کہ ممتا دیدی پیسہ دیتی ہے مولانا جرجیز کو، حالانکہ ہم کبھی ملے بھی نہیں ہیں اس بیچاری سے، ہم کبھی گئے بھی نہیں ہیں، وہ ہمیں جانتی بھی نہیں ہوں گی، لیکن چونکہ ان کو ہڈیاں ڈال دی گئی ہیں نا، یہ وہی بولیں گے جو ان کو بلوایا جائے گا، کیونکہ ہڈی میں لگا ہوا خون کا چسکا اتنا مزیدار ہے۔ اور وہ بھی ہڈی ڈالنے والے کون ہیں؟ اس دیش کے سرووچ پد پہ براجمان ہیں، ان کی ڈالی ہوئی ہڈیوں سے کا ٹیسٹ کتنا اچھا ہوگا۔ سارا میڈیا دیکھ، کسان گئے مار مار کے بھگا رہے ہیں ان کو، لیکن ان بے شرموں کی آنکھیں نہیں کھل رہی ہیں، بھگا رہے ہیں ان کو۔ گودی میڈیا کہا جا رہا، پالتو کتا کہا جا رہا، سب کچھ کہا جا رہا ہے، ان کو اپنے باؤنڈری میں انٹری نہیں دی جا رہی ہے۔ ہائے 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 ہائے، گودی میڈیا سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن دولت، ہڈی اور ہڈی میں لگا ہوا خون اتنا ذائقہ دار ہے کہ ابھی بھی کسانوں کا درد دکھانے کے لیے میڈیا تیار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ بنگال کے اندر امن و امان قائم رہے، شانتی قائم رہے۔ اور حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا اعمالکم و مالکم، جیسے تمہارے اعمال ہوں گے ویسے تمہارے اوپر حکمراں مسلط ہوں گے۔ ہمارے عمل اچھے ہوں گے تو اچھے لوگ ہمارے اوپر آئیں گے، ہمارے عمل برے ہوں گے تو برے لوگ ہمارے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس بنگال کو شر پسندوں سے محفوظ فرمائے، فتنہ پروروں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ اس بنگال کے اندر گنگا، ہندو مسلم سکھ عیسائی گنگا جمنی تہذیب جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اللہ وہ بنی ہے، وہ بنی رہے، اور اللہ ہمارے بنگال کی تو حفاظت فرما گنڈوں سے اور شر پسند پارٹیوں سے اور ان لوگوں سے جو لوگ ہمارے بنگال کو گجرات بنانے کا سپنا دیکھ رہے ہیں، ان لوگوں سے ہمارے بنگال کی حفاظت فرما۔ میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں میرے بھائیوں۔ فیروز بھائی نے اتنا بڑا جلسہ کیا، میں کیسے آیا ہوں میں اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں۔ میں نے کل رات میں 11 بجے 11:30 بجے میں نے منع کر دیا تھا کہ میں نہیں آ پاؤں گا۔ یقین دلانے کے لیے میں نے ویڈیو کال کر کے بھی سالماری کے ہمارے اسماعیل صاحب ہیں جنہوں نے یہ پروگرام لینے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، میں نے ان کو دکھایا۔ کل ہی اچانک ہماری جو ماں تھیں والدہ،
وہ ہمارے جو بہنوئی تھے وہ ان کو اپنے گھر کی طرف لے جا رہے تھے کہ چلو آج تم ہمارے گھر چلو. تو راستے میں تھوڑی سی اونچان آپ کے ہاں کیا بولتے ہیں چڑھاؤ تھوڑا سا پڑتی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اتار دو بیٹا اور تھوڑا سا میں پیدل چل لیتی ہوں, اس کے بعد بٹھا لینا مجھے گاڑی پر. لیکن وہ نہیں ہم نکال لیں گے, اور وہ بائک سے گر گئیں. سر پہ چوٹ لگی, وامٹنگ نہیں بند ہو رہی تھی, چکر بہت تیز تھے. ظاہر بات ہے 68 سال 68 سال کی عمر ہے. ان کو لے کے فوراً بھاگے, جو ڈاکٹر قریب تھا اس سے پٹی وٹی بندوائی, لیکن ان کی وامٹنگ بند نہیں ہوئی. تو رات کے 10 بجے اس ڈاکٹر نے کہا کہ ایمرجنسی میں لے جائیے. ان کو لے کے ایمرجنسی میں بھاگے. اس نے کہا کہ اگر الٹیاں بند نہیں ہو رہی ہیں تو معاملہ سیریس ہے, تو سی ٹی اسکین کرائیے. تو رات میں ڈاکٹر نہیں تھا, اس کو فون کر کے بلایا, نہیں آ رہا تھا کہ ارے رات ہو گئی. تو آج کل آپ جانتے ہیں جب تک سورس نہ لگایا جائے, ادھر ادھر فون نہ لگائے جائیں, تب تک کوشش کی گئی. بہرحال وہ اٹھ کے آیا. میں نے وہیں ان کو فون کر کے ویڈیو کال کر کے دکھایا, اسماعیل صاحب کو دیکھیے میں سی ٹی اسکین کرا رہا ہوں, کچھ بتا نہیں سکتا ہوں جب تک رپورٹ نہیں آ جاتی ہے. بہرحال رات کے تقریباً 1-1:30 بجے کے آس پاس ڈاکٹر نے یہ کہا کہ رپورٹ نارمل ہے, زیادہ چوٹ نہیں ہے, وامٹن ہے, 2-4 دن ہاسپٹل میں رہیں گی. مولانا صاحب آپ اگر کہیں جانا چاہتے پروگرام میں آپ جائیے, یہاں آپ کے بھائی ہیں, دوسرے لوگ ہیں اس پوزیشن میں کہ وہ آج بھی ہیں. اور باگڈورہ جب ایئرپورٹ پہ میں اترا اس وقت سے میں ابھی تک فون پہ برابر رابطے میں ہوں, اب طبیعت کیسی ہے, اب طبیعت کیسی ہے. اچانک 5 بجے میں ہل گیا جب اس نے کہا کہ یہاں سے ریفر کیا جائے گا دوسرے ہاسپٹل میں. پھر پتہ چلا کہ نہیں ٹھیک ہے, نارمل ہے, تو ابھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ بارے اللہ ہماری والدہ کو بھی شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے, اور جو بھی ان کے علاوہ بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو میرے بھائیوں, یہ حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے, آپ کے ساتھ بھی, میں بھی انسان ہوں, آپ بھی انسان ہیں. اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو جو ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے, اور ان کو شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے. میرے بھائیوں, یہ علاقہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ ہمارے ہندو بھائی یہاں زیادہ ہیں, ہندو بھائی بھی ہیں, اور زیادہ تر ہمارے اس علاقے کے اندر ہمارے بریلوی بھائی, حنفی بھائی یہ زیادہ ہیں. تو بہرحال ہم سب لوگ کلمہ کی بنیاد پر ایک ہیں, اور اس وقت سی اے اور NRC کو لے کر یہ سارے مدعے اٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تو ہمیں اور آپ کو حنفی, دیوبندی, شیعہ, سنی میں بڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں, اور ایکتا کا ثبوت پیش کریں. آپ اپنی جگہ پر خوش رہیں, ہم اپنی جگہ پر خوش رہیں, اور تحقیق کرتے رہیں. دین کے اندر کوئی کسی کو گالی نہ دے. وہ میں 20 سال سے پروگرام کر رہا ہوں, مائک میں ہمارے اس میں بولنے میں کمی نہیں ہے, ان کے مائک میں ہی کمی ہے. قریب بولنے سے نہیں ہوتا ہے, مائک میں وہ ہونی چاہیے. چلیے, اور اصل میں یہ چینل والے جو آئے ہیں نا, میڈیا والے, ان سے بھی فرق پڑتا ہے, کیونکہ اسی کو بنا دیا پورا انہوں نے چھتا. ابھی والیوم بڑھے گا, ابھی تو شروعات ہے, اب آواز جب تیز ہوگی تو اپنے آپ والیوم بڑھے گا. تو سنیے, تو اس وقت کی ایک اہم ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پہ قائم. اس وقت آج کے اس ماحول میں کوئی کرتا ہے کہ یہ اس کے پیچھے میری نماز نہیں, میرے پیچھے اس کی نماز نہیں, ایسے مولوی کو اسٹیج سے اتارو اور جوتے مار کے بھگاؤ. ایسے موقع پر یہ پوری قوم کا دشمن ہے, یہ لڑا رہا ہے. یہ موقع نہیں ہے لڑانے کا, یہ موقع نہیں ہے اپنی پیٹ کی توند کو موٹا کرنے کا, یہ موقع نہیں ہے. اس وقت ایک مسئلے نہیں ہے ہمارے سامنے, ایک مسئلے نہیں ہے. کسانوں کا آندولن دیکھ کر سرکار یہ دیکھنا چاہتی ہے کہ کتنے پانی میں ہے. اس کے بعد پھر وہی مدعا اٹھنے والا ہے سی اے اور NRC کا. آپ اور ہم لوگ لڑتے رہیں گے تو معاف کیجئے گا, وہ تو یہی چاہتے ہی ہیں کہ یہ لوگ لڑیں اور ہم لوگ ان کے لڑنے کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. جس کو جہاں جگہ مل جائے بیٹھ جاؤ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اور آپ کو جو مذہب دیا ہے, جو اسلام دیا ہے, وہ ایک ایسا مذہب ہے جو ہمیں بھائی چارہ سکھاتا ہے,
جو ہمیں دوسروں کے بزرگوں کا ادب اور احترام کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دوسرے دھرم کے ماننے والے، دوسرے مذہب کے ماننے والے، جو ان کے مہان پروش ہیں، جو ان کے بگسٹ مین ہیں، جو ان کے اچھے لوگ ہیں، جن کو وہ مہان پروش تصور کرتے ہیں، تم ان کو برا مت کہو، ان کی عزت کرو، ان کا آدر کرو، ان کا سمان کرو، تاکہ وہ بھی تمہارے